السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے چاند کے احکامات اور پھر اس کے بعد رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یہ بتلایا تھا کہ ہمارا واسطہ جو رمضان کے مہینے کی عبادتوں سے ہوتا ہے اس میں پہلی کون سی؟ وہ ہے نماز تراویح. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 رات پڑھائی تھی، جو 23ویں، 25ویں اور 27ویں شب تھی. اور تیسرے دن آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ مجھے یہ نماز بہت پسند ہے، اس لیے مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر اسی طرح روز پڑھاتا رہا تو اللہ کہیں فرض نہ فرما دے اور تم مشکل میں پڑ جاؤ. اس لیے ایسا کیا کرو کہ انفرادی طور پر خود ہی پڑھ لیا کرو، جیسے اور سنت نوافل پڑھی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب تراویح مشروع ہو گئی تھی، اس کے بعد امت کے افراد خود پڑھتے تھے. 2 سے 2.5 سال کا عرصہ زمانے خلافت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس میں بھی ایسا ہی تھا. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی تھا، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں
رمضان کے مہینے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا. انہوں نے تراویح میں قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھا اور سب کو پیچھے جمع کر دیا. یہاں تک کی بات. پہلے حدیث سمجھ لیجیے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عام صحابہ جتنے بھی ہیں الف سے یا تک ان سب کے متعلق ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ستارے آسمان پہ ہوتے ہیں. یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کیونکہ ستاروں سے رات کے وقت میں راستہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا. پرانے زمانے کے لوگ گاؤں دیہات کے وہ کہتے تھے یہ مشرق ہے، یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے، یہ راستہ کس طرف جا رہا ہوگا، وہ سب اس سے اندازہ ہو جاتا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو جس صحابی کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا، راستہ دکھلا دیں گے. یہ عام صحابہ سب شامل ہیں اس میں. اور پھر ان میں سے 4 ایسے صحابہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا گیا. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اسی ترتیب سے خلیفہ بنے گا. ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، طریقوں پر چلو. نمبر 1. نمبر 2 وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین ہوں گے ان کے طریقے اور سنت پر چلو. پتہ چلا خلفائے راشدین کوئی طریقہ بتلائیں تو یہ بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انہی کی سنت ہے. اور پھر فرمایا مہدیین، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا تمسکوہا بالنواجذ، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ ایسا داڑھوں کے بیچ میں پکڑ لو جیسے تم بوٹی توڑتے ہو تو داڑھوں کے بیچ میں چبا کے بالکل. یہ ان کی سنتوں کو اس طریقے سے مضبوط پکڑو. اب یہ حدیث معلوم ہو گئی کہ خلفائے راشدین اگر کسی طریقے پر چلائیں تو وہ بدعت نہیں ہوتی، وہ سنت ہوتی ہے. ایسی ہی سنت ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضور علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھائی تھیں تراویح کی نماز، اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ میری پسندیدگی کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے، تم پریشانی میں آ جاؤ، انفرادی پڑھا. اس 3 دن پڑھانے کے بعد یہ جو ارشاد فرمایا آج ہمارے یہاں باطل جو ہے وہ کہتا ہے وہی منسوخ ہو گئی تراویح. ہم میں سے بہت دل دادا ہیں، اس مجمع میں بھی ہوں گے، بہت دل دادا ہیں غامدی کے. آپ کو معلوم ہے وہ منکر حدیث ہے. مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا منکر کہتا ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی پرائیویٹ زندگی تھی. حضور علیہ السلام پرائیویٹ زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے. تمہاری شکل دیکھو اور حدیث کا انکار دیکھو. حضور علیہ السلام سے محبت ہوتی تو اپنی وضاحت حضور کے مطابق نہیں بناتا. ہم میں سے چلتے ہیں کہتے ہیں بڑا علم ہے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا کہ سردی میں کیسا ہوتا ہے، گرمی میں کیسا ہوتا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ تراویح تو منسوخ ہے. تو آپ کو تو اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے. آپ اہل السنت والجماعت میں سے ہیں، وہ جماعت جس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور صحابہ جس پر عمل کرتے رہے. یہ غامدی صحابہ سے تو بڑا نہیں ہے، یہ تو ان کی پاؤں کی جوتی کے 1 ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو بھائی بڑوں کی بات پر عمل کرو. تراویح سنت مؤکدہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ساتھ کرائی، کوئی نئی نماز نہیں کرائی. نقشہ پہلے سے موجود تھا. حضور علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی، تو نقشہ تو موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
اہتمام کے ساتھ مقرر کر دیا، اب یہ خدشہ تو رہا ہی نہیں کہ فرض ہو جائے گی، یہ تو ختم۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ سنت مؤکدہ ہے بڑی تاکید کے ساتھ۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنت مؤکدہ ہیں، کتنی تاکید کے ساتھ ہیں کہ یہ 4 سنتیں جس کی رہ گئی ظہر سے پہلے کی اور جماعت کھڑی ہو گئی، یہ 4 سنتیں پڑھ رہا تھا، ابھی 2 بھی پوری نہیں ہوئی تھی، جماعت قائم ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعات پر التحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، جماعت میں شامل ہو جائے، اور نماز کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اس 4 سنتوں کی قضا کرے۔ کوئی آیا ظہر کی نماز کے لیے، جماعت شروع ہو چکی تھی، اسے چاہیے جماعت میں شامل ہو جائے، نماز کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ کر پھر یہ 4 سنتوں کی قضا کرے، یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ، بلکہ بہت تاکید کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تراویح کی نماز اگر رہ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ کب تک وقت ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا یہ تراویح پڑھ سکتے ہیں کدھر۔ ہم تراویح کے متعلق بڑی سستی کا شکار ہیں، بہت سستی کا۔ بعضے تو ایسی سستی کا شکار ہیں، تراویح پڑھنے تو جاتے ہیں، ماحول تو بن گیا رمضان میں، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اللہ اس ماحول میں ہمیں پورا اتار دے، اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماحول تو بن گیا، مسجد تو میں جا رہا ہوں، اب دیکھا حافظ صاحب نے شروع کرا، اب یہ بیٹھے ہوئے پیچھے آرام سے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ امام اب رکوع میں جانے والے ہیں تو فوراً نیت باندھی امام کے ساتھ۔ اب امام نے اس دوران رکوع کر لیا تو اب یہ اسی تکبیر سے جس سے نماز میں شامل ہوئے تھے اسی تکبیر سے رکوع میں چلے گا، یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز ہو رہی ہے میری کہ نہیں ہو رہی، حالانکہ رکوع میں جانے کی الگ تکبیر ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ شروع سے آپ اس میں شامل ہوئیے۔ یہ ایک جتنا ہم افطار میں کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے تو تراویح لازم ہے، یہ تو اللہ کو بھی پتا تھا نا، پاکستانی ایسا کریں گے، خربوزہ کھا کے پانی پیتے ہیں اور پورے رمضان اس کو موشن نہیں آتے، اللہ کی شان ہے، روزے کی برکت ہے، ورنہ عام دنوں میں کر کے دکھائیں، ڈاکٹروں کے پیچھے لائن میں لگی ہوئی ہو۔ تو تراویح اسی لیے پڑھ لیا کرو کہ میرا پیٹ درست ہو جائے گا، بلکہ ہے تو اللہ کی عبادت ہی، تو پڑھو اس طرح جس طرح اللہ راضی ہو جائے، جس طریقے کا حق ہے۔ ہم ویسے ہی کسی چیز کا حق ادا نہیں کر رہے، کم از کم نقل تو کر لیں، اس نقل پر ہی اللہ نجات عطا فرما دے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، جس طرح رمضان کے پورے مہینے میں تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر قرآن پڑھنا اور قرآن کا سننا، یہ بھی دونوں سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ہر محلے میں ہر گلی میں حافظ ہے، اب تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس قرآن سنانے والا نہیں تھا تو لہذا میں نے علم ترا کیف سے چھوٹی صورت میں تراویح پڑھ لی۔ تھا ایک زمانہ ایسا، ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپن میں، باہر سے حفاظ آیا کرتے تھے اور بھاؤ تاؤ طے ہوتے تھے، لوگ لے کے جاتے تھے اپنے گھروں میں پڑھواتے تھے، مسجدوں میں پڑھواتے تھے، بڑی معقول رقم مانگتے تھے وہ، اور آپ کو معلوم ہے تراویح سنانے پر اجرت طے نہیں ہو سکتی، دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ تراویح کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ اگر ہم ایسا سنانے والا نہ ملے جو شریعت کے عین مطابق ہو تو ہم اس کو پیسے دے کر نہیں پڑھوائیں، بھائی پھر سورۃ تراویح پڑھ لو۔ لیکن اب اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے، بہت حافظ ہیں، اتنے حافظ ہیں پلے سے مسجد میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد مٹھائی بھی تقسیم کر دیتے ہیں، مسجد پر کوئی بات نہیں۔
تو دونوں چیزیں، تراویح الگ سنت مؤکدہ ہے، تراویح میں قرآن کا پڑھنا الگ سنت مؤکدہ ہے، اس کا سننا الگ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں جب تراویح کی نماز شروع فرمائی تو 20 رکعت پڑھائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے جو تراویح کی نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعت پڑھائی تھی۔ اب چلیے سن 14 سے مان لیں، کہنے والے غیر مقلدین کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے، معاذ اللہ 20 رکعت۔ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا جہنمی ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ اذان شروع کرائی جو آج پہلے ہو رہی ہے جمعے کی۔ لوگوں نے جمعے کے لیے آنے میں سستی کاہلی دکھائی، انہوں نے کہا اس اذان سے پہلے ایک اذان اور دی جائے۔ آج غیر مقلدوں کیا نہیں ہوتی وہ اذان، خطبے والی اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے، جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہہ رہے ہیں بدعتی ہیں۔ تو تراویح کی نماز 20 رکعت کب تک ہوئی؟ سن 14 سے شروع ہوئی ہجری سے، 1284 ہجری تک متفقہ طور پر مسلمانوں کا ہر مکتبہ فکر 20 پڑھتا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں 20 ہیں۔ 1284 میں گورداسپور میں ایک شخص تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ فتویٰ دیا کہ 8 رکعت۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک اہل حدیث عالم دین تھے اور ضلع گوجرانوالے کے رہنے والے تھے، یہ آج سے کوئی 150 سال پہلے، انہوں نے اس کے فتوے کا رد کیا ہے مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم نے یہ کیا بدعت بتلائی ہے کہ 8 رکعت ہے۔ امت جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے سے 20 پڑھتی چلی آ رہی تھی، جو اہل الحدیث کہلاتے تھے وہ بھی 20 پڑھتے تھے۔ 1284 تقریباً 1200 سال تک، اور اس کے بعد یہ 1284 سے 2 طبقے پیدا ہو گئے، 8 والے اور 20 والے۔ تو پہلا طبقہ تو 20 ہی والا تھا۔ اب 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے۔ ایک سجدے میں حدیث میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو 40 سجدے ہوئے تو 40 مرتبہ اللہ کے قدموں میں رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سب کا عمل یہ ہے۔ بتلانا میرا فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، میں تھک جاتا ہوں تو 8 پڑھ لیں، یہ حل ہے اس کا؟ حل تو یہ ہے تھک گئے بیٹھ کے پڑھ لو۔ ویسے تو فرض نماز ہے، تم کرسیوں پہ ڈرکھا رہے ہو، سب بیٹھ سکتے ہو زمین پر، بیٹھنے کے بعد بلا تکلف جو زمین سے اٹھ سکتا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلا تکلف جو اٹھ سکتا ہے۔ جو ایسا ہو جس کو اٹھانے کے لیے 2-3 آدمی چاہیے ہو کہ کھڑا ہو جائے، وہ پڑھ سکتا ہے کرسی پہ۔ 12 تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ تراویح اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ میں نے ایک قرآن کریم سن لیا اور بس ختم، میری تراویح بھی ختم اور میرا قرآن بھی ختم، ایسی نہیں، بلکہ اس کا اہتمام کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو تراویح پڑھنے اور سننے اور قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مطلب کتنے ایسے ہیں جو سڑکوں میں پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اور اللہ جس چیز کی توفیق عنایت فرما دے اللہ کیا اس کو بیکار کر دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جس مہینے میں اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور
نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. کتنا بابرکت مہینہ ہے. اب ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے نا کہ یہ ہمارے آفس جس عمارت میں ہے وہاں تو جائے نماز بنی ہوئی ہے، ہم اس کو مسجد کہہ رہے ہیں، حالانکہ مسجد کا درجہ نہیں ہے. مسجد تو وہ ہوتی ہے جو زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک مسجد ہے، جس کا حکم ہوگا. اگر کسی عمارت میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ جائے نماز تو ہو سکتی ہے، مسجد نہیں. اب ہم ویسے بھی عام دنوں میں اور رمضان میں بھی ماحول تو بنا نماز کا، لیکن وہی نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو گیا. پہلے ایک زمانہ تھا کہ مسجد اوپر تک بھری ہوئی ہوتی تھی، چھت تک جگہ نہیں ملتی تھی ظہر میں. اب مجھے معلوم ہوا تھا پچھلے سال کے لیے وہ تو تیسری منزل تک ہی بس پہنچے، وہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا سوچئے، وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا نا، اور مسجد میں آ کر جو 70 درجے بڑھ جاتے ہیں جماعت کے ساتھ شامل ہونے میں، وہ کام ہے. اب وہ جو 70 درجے بڑھ گئے اس کو پھر 70 سے ضرب دے لو رمضان کے مہینے کے مطابق، تو کہاں ثواب جائے گا. اس لیے اہتمام کیجئے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیے، ظہر ہو کوئی سی بھی ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ہو، اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق ہو. اور اللہ رب العزت سے ہم یہ معاہدہ کر لیں، اے اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں ہماری اس عبادت کو قبول بھی فرما. اصل نہیں ہے، نقل ہے. ہماری کیا حیثیت جو یہ اصل ہو، اس نقل کو اے اللہ قبول فرما لے، یہ آپ کی ذات ہے قبول. اگر قبول نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ سے ایک معاہدہ کر لیجیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ اس کے معمولات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لیجیے، رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اگرچہ اس کے احکامات معمولات وہی ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ذہن سے نکل جاتے ہیں. اس کے لیے ایک تربیتی نشست آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد عائشہ پاکستان چوک میں ہوگی، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب مدظلہم بیان فرمائیں گے کہ ہم رمضان کس طرح گزاریں. اس موضوع پر آپ سب سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد عائشہ پاکستان چوک میں، اور عشاء کی نماز وہاں 8:15 بجے ہے. آپ سب شرکت فرمائیں، اور خواتین اگر آئیں تو باپردہ آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب